مودی سرکار کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا داخلہ بین تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا. اور بعد میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس بڑے پیمانے کے اوپر تو نہیں، بہرحال انہوں نے اپنے اس مشن کو اس طریقے سے جاری رکھا کہ مسلمانوں کی نفرت ہندوؤں کے دلوں میں ڈالی. انڈیا کا جو سیکولرزم ہے، جو وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، بدھسٹ کے لیے بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے کہ سب لوگوں کو آزادی حاصل ہے، اس کو کافی حد تک ڈیمیج اگر کیا ہے تو وہ مودی سرکار نے کیا ہے. اور دیکھیں ان کا جو میڈیا ہے وہ کتنے دھڑلے کے ساتھ جنگ کی باتیں کر رہا ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ 1/5 آف ورلڈ یعنی دنیا کا 5واں حصہ آبادی کے اعتبار سے اس سب کانٹیننٹ کے ایریے میں رہتا ہے. یہ سب کے سب لوگ تو ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوں گے اور انڈائریکٹلی پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی اگر خدا نہ خواستہ یہ اٹامک وار کی طرف بات چلی جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس کو میڈیا کا ایک کھیل بنایا ہوا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے وہ اپنے وزیر اعظم کو اکسا رہے ہیں کہ جی آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں اور ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم ان کا پانی بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کا آغاز ہوا 22 اپریل 2025 کو جو انسیڈنٹ ہوا انڈین کشمیر میں. پہلگام ایک جگہ ہے جو اننت ناگ ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے جہاں ٹورسٹ پوری دنیا سے آتے ہیں. ایک خوبصورت جگہ ہے. وہاں پر FIR کے مطابق آلموسٹ دن کے 1:50 سے لے کر 2:20 تک مسلسل 5 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ لوگوں کو شناخت کر کے قتل کرتے رہے. اب یہ جو ورڈک ہے وہ FIR پہ تو نہیں لکھی، FIR میں تو بالکل اور بات لکھی ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے. یعنی ان کے میڈیا کے جو الفاظ ہیں یا بیانیہ ہے وہ FIR سے میچ نہیں کرتا. اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ FIR کٹنے کا ٹائم 2:30 لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف میڈیا خود بتا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے تک وہاں کوئی نہیں پہنچا اور FIR جو ہے وہ واقعے کے 10 منٹ کے بعد کٹ گئی ہے. باقاعدہ FIR ہم انشاءاللہ ویڈیو میں اٹیچ کر دیں گے. اس کے ٹاپ کے اوپر باقاعدہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ انسیڈنٹ ہوا، 2:20 پہ انسیڈنٹ ختم ہوا اور 2:30 پہ FIR بھی کاٹ دی گئی. اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نامزد کر دیا پاکستان کو کہ سرحد پار سے لوگوں کی ایما کے اوپر یہاں کے جو لوکل دہشت گرد ہیں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. آلموسٹ 26 کے قریب لوگ مظلوماً قتل کیے گئے. ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل دہشت گردی کا ایکٹ ہے. اس قسم کا ایکٹ BLA اگر بلوچستان میں کرتی ہے اور نہتے سیولینز کو قتل کرتی ہے وہ بھی دہشت گردی ہے. اور وہاں کی اگر کوئی لوکل تنظیم ایسا کر رہی ہے بقول ان کے، وہ تو ابھی میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا، تو وہ بھی دہشت گردی ہے. 26 لوگ اس میں مظلوماً قتل کیے گئے اور 20 کے قریب زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے. اور ان قتل ہونے والوں میں ایک مسلمان بھی ہے جو لوکل وہاں پر خچر کے اوپر لوگوں کو سیر کروانے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا. سید عادل حسین شاہ اس کا نام ہے. تو واقعی اس نے اس اعتبار سے حسینی ہونے کا ثبوت دیا کہ اس نے دہشت گردوں کو روکا کہ یہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اس طرح عوام الناس کو آپ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا تعلق کسی اور ریلیجن سے ہے قتل نہیں کر سکتے. باقاعدہ وہ ان سے کلمے سنتے رہے، اس کے بعد خطرے بھی چیک کیے اور اس کے بعد مارنا شروع کر دیا انہوں نے بغیر کسی وجہ کے. ان سیر کرنے والوں کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا انڈیا کی فوج کے ساتھ.
جو کہ کشمیریوں کے اوپر پچھلے آلموسٹ 70-80 سال سے ظلم کر رہی ہے. یہ تو نہتے سیولین تھے جو سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوئے تھے. ایون اگر ان میں کوئی فوج کا بندہ بھی تھا تو وہ اس وقت سیولین کی حیثیت سے تھا, اس کو فوجی کے طور پر بھی ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک مسلمان اور ایک غالباً کرسچن تھا اور باقی سارے ہندو تھے جو اس طرح مظلوماً قتل کیے گئے. اور دیکھیں الحمدللہ ہمارے میڈیا نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور دہشت گردی کا ایکٹ کہا ہے. یہاں کے جتنے بڑے صحافی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اس حوالے سے کہ مظلومین جو ہیں, خواہ وہ انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, دنیا میں کہیں پر بھی ہو, ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ کچھ عرصہ پہلے جب بلوچستان میں جعفر ایکسپریس میں درجنوں مظلومین قتل کیے گئے تو اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ قاتلین کے ساتھ کھڑا تھا اور خوشیاں منا رہا تھا, اور اس ٹیررسٹ اٹیک کو وہ ایک طرح سے سپورٹ کر رہے تھے. یہ انڈیا اور پاکستان کے میڈیا کا فرق ہے. رہے عوام الناس تو نہ وہاں کے رہنے والے لوگ جنگ چاہتے ہیں اور نہ یہاں کے رہنے والے لوگ جنگ چاہتے ہیں. وہ آپس میں امن کی آشا کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ بڑوں کا ہوتا ہے جو اس قسم کی لڑائیوں کو لے کر چلتے ہیں, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا مستقبل میں اپنی سیاست کو سیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. بہرحال ہم بغیر کسی تردد کے اس قسم کے تمام واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں اور انڈیا سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ اسے بھی کنڈیم کیا کریں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. بعض لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں مذہبی ٹچ تو دیا گیا نا اس حوالے سے کہ ان سے کلمے سنے گے. اب کوئی مسلمان بھی وہاں پر ہوتا اور کلمہ نہ سنا سکتا تو اس کو بھی انہوں نے مار دینا تھا. انسانیت پوری کی پوری قابل احترام ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ایک جان کا قتل, مسلمان کا نہیں, ایک جان کا قتل, خواہ وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی ہو. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے. لہذا قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہائش پذیر ہے, اس کو بھی اگر کوئی ناحق قتل کر دے گا تو وہ قیامت کے دن جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا, تو 40 سال ابھی باقی ہوں گے, جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جنت میں جانا ہے. لیکن جس نے کسی نان مسلم کو بھی ناحق قتل کیا وہ جنت میں جانا تو دور کی بات, وہ خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. لہذا اس قسم کی دہشت گردی کو, ٹیررسٹ اٹیک کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل بیوقوفی ہے. عین ممکن ہے کہ چند ایک ورغلائے ہوئے مسلمان اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں. وہ تو پاکستان میں بھی پچھلے آلموسٹ 20 سال سے ہم ٹی ٹی پی کو بھگت رہے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں, جہنم کما رہے ہیں اپنے لیے. اگر نان مسلم کے ساتھ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. یہاں تو مسلمانوں کے ساتھ بھی مسلمان کرتے ہیں, لیکن جہاد اور قتال کو اس کی آڑ میں ملائن کرنا, اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا, خواہ وہ نان مسلمز کی طرف سے ہو یا چند
ان پڑھ جاہل قسم کے مسلمانوں کی طرف سے، تو انہیں اس حوالے سے ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 کے اندر واضح فرما دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ حق بات قبول کرے، جس کی مرضی ہے وہ باطل کا راستہ اختیار کرے، آخرت میں پکڑ ہوگی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے گا، آخرت میں پکڑ ہوگی۔